نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بر حبیب خدا احمد مصطفیٰ بلندتر صلوات۔ اس سے بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واصحاب الاجمعین واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کلام المجید وفرقان الحمید وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسولہ۔ درود پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم سے کہ حق کے چہاردہ معصومین علیہ السلام ہم سب کا اس فرش عزا پہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مومن جو ایک ایک قدم چل کے آئے ہیں اس کو ہمارے لیے توشہ آخرت قرار فرمائے اور اس کو ہمارے لیے ثواب کا باعث قرار فرمائے۔ جو آپ سب اپنے دلوں میں حاجات لے کر آئے ہیں پروردگار اسی مولا حسین کے صدقے میں اس کو قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کی سب سے بڑی دعا ہمارے آقا اور مولا امام سما کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں دنیا اور آخرت میں ان کی ہمراہی نصیب فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ آج ہماری پہلی مجلس ہے۔ میں اپنے موضوع پہ آنے سے پہلے دو گزارشات آپ سے کرنا چاہوں گا، پیغام ہے آج کے لیے۔ سب سے پہلا پیغام امام راحل امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ اور ہمارے شہید قائد عارف حسینی، انہوں نے فرمایا کہ عزاداری ہماری شرگ حیات ہے، عزاداری کے بغیر ہم زندہ۔ یہ ایک ایسا عمل، ایک ایسا واجب ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو ہماری زندگیوں کا اختتام ہو جائے۔ اب یہ شہرگ کیا ہوتی ہے؟ اگر ایک شخص کی شہرگ کٹ جائے تو وہ شخص فوت ہو جاتا ہے، اور اگر ایک قوم کی شہرگ کٹ جائے تو وہ قوم مردہ بن جاتی ہے۔ لہٰذا عزاداری ہماری شہرگ ہے، اگر یہ کٹ گئی خدا نخواستہ تو یہ قوم نہیں رہے گی بلکہ مردہ قوم بن جائے گی، جس کو زندہ رہنے کا اب کوئی حق نہیں۔ پیغام جو دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ جنہوں نے یہ فرمایا کہ یہ عزاداری تمہاری شہرگ ہے، وہی کہتے ہیں کہ اپنی زندگی کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ لہٰذا یہ جو وبا پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، یہ ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے، تو ہم کوشش کریں کہ اس سے جتنا ممکن ہو بچنے کی کوشش کریں۔ یعنی ہم ثواب کی خاطر فرش عزا پر موجود ہیں، لیکن ہماری تھوڑی سی بے احتیاطی ایسا نہ ہو کہ ہمارے ساتھ والا مومن، ساتھ والا عزادار اس سے تکلیف دہ ہو جائے۔ لہٰذا اگر ہماری طبیعت خراب ہو تو ہم کوشش کریں کہ خود دوسرے مومنین سے تھوڑے فاصلے سے رہ کے پھر عزاداری کریں، تاکہ ہماری عزاداری کسی مومن دوسرے کے لیے باعث زحمت نہ بن جائے۔ یعنی میں امام کو خوش کرنے کی خاطر یہ نہ ہو کہ کسی اپنے مومن بھائی کو بیمار کر رہا ہوں، اس چیز کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ۔ دوسرا پیغام یہ کہ یہ جو فرش عزا ہے یہ امن، محبت، بھائی چارے، وحدت کا پیغام ہے۔ یہ جدائیاں ڈالنے والی جگہ نہیں ہے، یہ دوریاں پیدا کرنے والی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ اپنائیت، وحدت پیدا کرنے والی جگہ ہے۔ تو لہٰذا یہاں کا ماحول ایسا ہو، شیعہ اور سنی پوری زندگی ہو گئی ہم اکٹھے ہیں اور مل کے عزاداری کرتے ہیں، تو ہم تو مل کے عزاداری کر رہے ہیں، لیکن دوسرے دوستوں کو بھی جگہ دیں کہ وہ یہاں پر آئیں، اس فرش عزا سے پیغام حاصل کریں۔
محبت کا، امن کا پیغام حاصل کریں۔ میرے دو پیغام آپ نے سن لیے، ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ ہمارا انشاءاللہ ان مجالس کا جو موضوع رہے گا وہ رہے گا حب اہل بیت ایمان کا میزان ہے۔ واضح کر دیتا ہوں کہ ایمان کا ترازو محبت اہل بیت ہے، کہ جس میں محبت اہل بیت نہیں اس میں ایمان ہی نہیں۔ اب یہ باتیں میں اپنی طرف سے نہیں کروں گا، سہارا لیں گے تو قرآن کا، سہارا لیں گے تو روایات کا۔ قرآن پہلے ہم میں مشترک ہے، اس میں کسی کو اختلاف کا حق، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں تو کوئی شک و شبہ ہی نہیں۔ دوسرے کی آ گئی روایات، تو روایات کوشش ہوگی کہ یا ایسے منابع سے ہو جو ہمارے برادران کے پاس موجود ہو، یا ایسی روایات ہوں جو ان کے پاس قابل قبول ہوں۔ کوئی جدائی والی بات ہم کوشش کریں گے نہ ہو، اور بات بھی یہ ثابت کریں گے کہ اگر تمہارے دل میں محبت اہل بیت نہیں تو تمہارے اندر ایمان نہیں۔ قرآن سے ثابت کریں گے یا فرمان معصوم سے ثابت کریں گے۔ ہے سب کا پروگرام؟ اور کیوں میں نے کہا کہ تمام منابع کے اندر سے بات لیں گے؟ وہی پہلے والی بات، کیونکہ ہم تو وحدت کی بات کرتے ہیں، ہم تو امن کی بات کرتے ہیں، ہم تو جڑی ہوئی بات کرتے ہیں، ہم تو جدائی کے تو قائل ہی نہیں۔ ہماری سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ مذاہب ہیں ہی دو، ایک مذہب کا نام ہے حسینیت اور دوسرے ایک مذہب کا نام ہے یزیدیت۔ جو بھی جوڑنے کی بات کرے، جو بھی امن کی بات کرے، جو محبت کی بات کرے، وہی حسینی ہے، اور جو دہشت گردی کرے، جو توڑنے کی بات کرے، وہی یزیدی ہے ہمارے ہاں۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی، آپ توجہ سے سماعت فرما رہے ہیں۔ ایک درود عنایت فرما دیں محمد و آل محمد۔ آپ کے سامنے قرآن کریم کی 8ویں سورہ، سورہ انفال، آیت نمبر 27، بچوں کے لیے 27، کیونکہ بچے وہ کہتے ہیں 27 کیا ہوتا ہے، وہ 27 نمبر آیت آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ کوشش کروں گا اس کا ترجمہ، مختصر سی بات، اور پھر انشاءاللہ میں اگلے معزز خطباء کو جگہ دوں گا۔ اللہ پاک نے اس سورہ انفال 8ویں سورت، آپ لوگ قرآن سے واقف ہیں یقیناً، آپ جا کے چیک کیجئے گا، 27 نمبر سورت میں بیان فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، جو کہتے ہو کہ ہم ایمان لا چکے ہوں۔ صرف ایمان والوں سے بات ہو رہی ہے، دوسروں سے بات نہیں۔ کہا اے لوگوں، اس وقت کے بندے جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے، اے لوگوں جو کہہ رہے ہو کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، لا تخونوا اللہ، اب ایمان لا چکے ہو تو اب اللہ سے خیانتیں نہ کرو۔ چیک کر لیں قرآن، اے ایمان والو اللہ سے خیانتیں نہ کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو کہتے تھے کہ ہم ایمان لا چکے ہیں اور پھر اللہ سے خیانتیں بھی کرتے تھے، ورنہ اللہ یہ نہ کہتا کہ اے وہ لوگو جو کہہ رہے ہو ایمان لا چکے، اب اللہ سے خیانتیں نہ کرو۔ وہ کیا خیانتیں کرتے تھے؟ آگے آیت ابھی جاری ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسولہ۔ اللہ نے جب اپنا ذکر کیا، اپنے حبیب کو اپنے ساتھ شامل رکھا، کہا کہ اللہ سے بھی خیانت نہ کرو، اللہ کے رسول سے خیانت نہ کرو۔ پتہ چلا کہ جو اللہ کے رسول سے خیانت کرتا ہے وہی تو اللہ سے خیانت کرتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ اب جب اللہ نے خود آیت میں فرما دیا کہ جو میرا خائن ہے وہ رسول اللہ کا خائن ہے، اور یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ نے یہی تو خم غدیر میں اعلان کیا ہے کہ من کنت مولاہ فھذا علی مولا، جو علی کا خائن ہے وہی رسول کا خائن ہے، جو رسول کا خائن ہے وہی اللہ کا خائن۔ ہم نے اپنی مرضی سے علی کو تھوڑا مانا ہے، اگر اللہ نے کہا ہے، اگر رسول نے کہا ہے تو ہم نے مانا ہے۔
بس یہی مطلب ہے کہ خیانت اگر کوئی کرے گا امیر المومنین سے، اگر کوئی کہے گا امیر المومنین تجھے مبارک ہے، تو مومنوں کا امیر ہے، اور بعد میں مکر جائے گا، یہی اللہ کا خائن ہے۔ ابھی آیت ختم نہیں ہوئی، فرمایا ہے وَتَخُونُوا، اور خیانتیں نہ کرو، اماناتکم، جو تم کو امانتیں دی ہیں اس میں سے بھی خیانت۔ اب دوسروں کی بات ہم نے کر لی، اب میں ذرا اپنی بات کروں گا۔ اللہ نے ہمیں کون سی امانتیں دی ہیں؟ کوئی اللہ کوئی پوٹڑی دے کے جاتا ہے کہ یہ رکھو، جب مجھے ضرورت ہوگی میں لے لوں گا؟ نہیں، اللہ کو کسی چیز کی کوئی ضرورت۔ پھر اللہ نے ہمیں کیا دیا؟ وہ امانت کیا ہے کہ جو اللہ کہہ رہا ہے اس میں خیانت نہ کرو؟ آگے بات آ رہی ہے، وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تمہیں بڑا پتہ ہے کہ میں نے تمہیں کیا کیا امانت دی ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تمہیں سب علم ہے کہ میں نے تمہیں کیا کیا امانت دی ہے۔ اچھا ایک دفعہ دوسروں کی چھوڑتے ہیں، ہم اپنی بات کرتے ہیں۔ پروردگار نے ہمیں جو کچھ دیا ہے وہ اللہ کی امانت ہے۔ یہ جسم دیا ہے تو یہ اللہ کی امانت ہے، یہ وقت دیا ہے تو یہ اللہ کی امانت ہے۔ بس اس وقت کو اگر فرش عذاب پہ گزاریں گے تو ٹھیک، اگر فرش عذاب پہ نہیں گزاریں گے تو امام حسین کے حق میں خیانت کی ہے۔ یہ وقت اللہ نے دیا تھا، یہ مولا حسین کے لیے وقت دیا تھا۔ اب اگر ہم نے اس کو فرش عذاب پہ نہیں گزارا تو یہ ہم نے امام کے حق میں خیانت کی ہے۔ درود پڑھ دے محمد و آل محمد۔ بس ٹھیک، گزارا اسی طرح تقریباً ہوتا ہے، جہاں بھی جائیں مائک کا اکثر تھوڑا بہت رہتا ہے، انشاءاللہ ہم بھی نہیں اس سے گھبراتے، آپ بھی نہیں گھبرائیں گے۔ زبانوں کو دوبارہ معطر کریں، صلوات محمد و آل محمد۔ خدا نے جو کچھ دیا وہ اللہ کی امانت ہے۔ اب جب اگر میں یہ کہوں کہ یہ میرا جسم اور میری مرضی، تو اللہ کہہ رہا نہیں، تمہارا جسم کہاں کا تمہارا جسم، یہ تو میری امانت ہے، یہ تو میرا ہے، یہ وقت بھی میرا ہے، اور اس کو کہاں سپینڈ کرنا ہے؟ مولا حسین کے درس میں سپینڈ کرنا ہے۔ اگر ہم نے اپنے بچے، اگر ہم اللہ کی امانت ہے، میرے پاس جو میری اولاد ہے، میرے بھائی بہن ہے، یہ سب اللہ کی امانت ہے۔ اگر ہم نے ان کو فرش عذاب پہ نہ لایا، اگر ہم نے ان کی تربیت نہ کی، تو یہ دور امام زماں میں سانس لے رہے ہیں، ہم نے مولا امام زماں سے خیانت کی۔ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی تو ہم نے مولا کے حق میں خیانت کی۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تمہیں بڑا پتہ ہے کہ کیا کچھ اللہ نے دیا ہے، یہ سب کچھ اللہ نے، یہ میرا مال، یہ میری اولاد، یہ میرا وقت، یہ میرا جسم، سب اللہ کی امانت ہے، اور اس کو گزارنا کہاں ہے؟ مولا امام زماں علیہ السلام کے حکم کے مطابق۔ اب ہم خائن نہیں ہوں گے، اب ہم خیانت کرنے والوں میں شمار نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ہمارا موضوع آپ کے سامنے واضح ہے کہ ہم یہ کہیں گے کہ محبت اہل بیت ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر محبت اہل بیت نہیں ہوگی تو ایمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ جو محبتیں ہیں، یہ جو ایمان کا تقاضا ہے، محبت اہل بیت، یہ محبت کس نے دی؟ یہ بھی اللہ نے دی۔ اس کا مطلب ہے یہ محبت بھی اللہ کی امانت ہے۔ اگر ہم نے یہ محبت اگلی نسلوں تک منتقل نہ کی تو یہ بھی امام زماں علیہ السلام کے حق میں خیانت ہے۔ ہم نے اگلی نسلوں پہ محبت شامل کر دی، ہم نے دوسرے مذاہب میں محبت ڈالنی۔ جس کے دل میں ہم محبت ڈالیں گے وہ محبت لے لے گا۔ کتنے حر تڑپ رہے ہیں کہ کوئی حسینی ہمیں در حسین پہ چکا جائے، حر موجود ہیں معاشرے میں، آپ محبت تو دیں، آپ دو اچھے الفاظ تو بولیں، وہ مولا حسین کے در پہ آ کے چک جائیں۔ یہ ہماری طرف سے کمی، ہم نے محبتیں ابھی نہیں بانٹی۔ محبتوں کی کچھ کیٹیگریز ہوتی ہیں، کچھ بڑی محبت، کچھ اس سے بڑی محبت، کوئی بہت بڑی محبت۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا جو سب سے بڑی محبت ہے وہ مجھ پروردگار کے ساتھ ہے۔ اچھا اگر سب سے بڑی محبت اللہ سے ہے تو سب سے ابتدائی محبت کون سی ہے؟ بچہ اگر پیدا ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے کس سے محبت کرتا ہے؟ والدین سے کرتا ہے۔ والدین میں سے بھی ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے، جس کے پیٹ میں رہا، پھر گود میں رہا، پھر اسی سے شیر پیا، پھر اسی سے اس کا جسم بنا، وہیں سے اس نے ساری محبتیں لی۔ تو اس محبت کا یہ تقاضا ہے، یہ اسی وجہ سے ماں کی عظمت ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ماں کو بہت زیادہ عظمت دی، کیونکہ وہ بچے کے دل میں اپنی محبت کے ساتھ محمد و آل محمد کی محبت شامل حال کر. توجہ ہے عزیزان؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. یہ محبتیں ہیں. سب سے پہلی محبت اولاد کی اپنے والدین کے ساتھ، یہ ہمیں سب کو پتہ ہے. اب خواتین کے لیے میں چھوٹا سا میسیج دوں گا، کیونکہ وہ بھی پردے میں بات سن رہی ہیں، کہ خواتین کا بہت بڑا مقام ہے. اللہ نے خاتون کے ہی ماں کے یعنی خاتون کے قدموں میں جنت رکھی، اسی لیے رکھی ہے کہ وہ اولاد کی اچھی تربیت کرے. اگر وہ اچھی تربیت نہیں کر رہی، اگر وہ محمد و آل محمد کی محبت نہیں پرو رہی، تو وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہو. کیونکہ اگر ایمان کا تقاضا محبت ہے تو وہی محبت ڈالے گی تو پھر اس لائق ہوگی کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہوگی. لہٰذا خواتین سے گزارش ہے کہ وہ اپنے بچیوں کے پردے کا، اپنے بچوں کی عزاداری کا اور ان کی تربیت کا بہت زیادہ خیال رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. اس سے ایک بڑی محبت جو والدین کی محبت ہے، اس سے ایک چھوٹی سی بڑی محبت مال سے محبت ہے. البتہ کہوں گا کہ پیسے سے محبت کوئی بری بات نہیں ہے. اگر کوئی شخص حلال جائز کماتا ہے بہت اچھا ہے، زیادہ کماتا ہے کوئی بات نہیں، بہت زیادہ کماتا ہے کوئی حرج نہیں، اچھا ہے. حق حلال کا کمائے، حلال کا کمائے، دوسروں کا غضب نہ کرے، اور اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول امام زمانہ کا حق اس میں سے ادا کرے، خمس کا پابند ہو اور حقوق العباد اپنے مومنین کا خیال رکھتا ہو. کوئی حرج نہیں ہے اگر کمائے. اسلام کا پہیہ اسی طرح چلا ہے. اگر دین میں بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا مال نہ ہوتا تو ظاہر بات ہے مشکلات. جناب عبداللہ ابن جعفر طیار، آپ لوگ تاریخ سے واقف، اگر ان کا مال خرچ نہ ہوتا. اگر آج جو ہم سب مال لوگ خرچ کرتے ہیں، اچھا ایک بات اور، اس مولا حسین کے راستے پہ جو مال خرچ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جس پہ مہر ہوتی ہے. حرام کا مال مولا حسین کے کھاتے میں نہیں لگتا. اگر ہماری کمائی ہی حرام ہے تو مولا حسین اس کمائی کو قبول نہیں کرتے. یہ دلیل ہے کہ ہم اگر مولا حسین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو ہماری کمائی انشاءاللہ حلال کی کمائی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، اس سے بڑی مال کی محبت ہے. اس سے تھوڑی سی بڑی وطن کی محبت ہے. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے وطن پہ کوئی آنچ آ جائے، آپ اولاد بھی قربان کر دیتے ہیں، آپ پیسے مال و اسباب بھی قربان کر دیتے ہیں، لیکن وطن پہ آنچ نہیں ہے. یہی ہوا ہے پوری تاریخ میں. ہم پاکستانی اگر پاکستان پہ خدا نہ خواستہ کچھ ہوتا ہے تو ہم نے مال بھی قربان کرنی ہے، اولاد بھی کرنی ہے، اپنی جان بھی کرنی ہے. ہمیں محبت ہے وطن سے، تو یہ محبتیں چھوٹی ہو جائیں گی، وطن سے محبت بڑی ہو جائے. اب وطن سے بڑی کون سی محبت ہے؟ کہا وطن سے بڑی محبت ایمان سے محبت ہے. سب سے بڑی مثال خود سرور انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان کی خاطر، دین کو بچانے کی خاطر مکہ سے ہجرت کرتے ہیں اور مدینہ تشریف لے آتے. اور پھر جس کی فرش عزا پر ہم موجود ہیں، مولا شہنشاہ کربلا، کہ دین کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنا پیارا وطن مدینہ چھوڑا ہے اور کربلا جا کے سجایا. یعنی ایمان ایک ایسی چیز ہوتی ہے، دین ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ اس کی خاطر وطن کی قربانی بھی دینی پڑے تو دے دیجیے. اب ان سب محبتوں سے بڑی محبت کس کی ہے؟ ان سب محبتوں سے بڑی محبت اللہ کی محبت، یعنی ایمان اور دین کی محبت. اب یہاں پر ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کروں گا. درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. یہ مقدمہ بنایا تھا ایک آیت کے لیے. قرآن میں پروردگار عالم سورت آل عمران آیت نمبر 31 میں فرماتا ہے، قل رسول اللہ ان سے کہہ دو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم یہ سب چھوٹی محبتوں سے بڑی سے اس سے بڑی سے اس سے بڑی سے سب سے بڑی اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، فاتبعونی، میری اتباع کرو. اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے تو لازم ہے کہ وہ رسول اللہ کی اتباع کرے گا. میں اطاعت کی بات نہیں کر رہا، اطاعت اور ہوتی ہے.
کسی دن اس پہ تشریح کروں گا کہ اطاعت کیا ہوتی ہے اور اتباع کیا ہوتی ہے، اتباع اور اطاعت میں فرق ہوتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کیا کرو، اگر تم لوگ یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے، فاتبعونی، اللہ کے رسول کی اتباع کرو، پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ اگر اللہ محبت کرے تو کیا ہوتا ہے؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ لہٰذا پتہ چلا کہ اگر کسی نے اللہ سے محبت کرنی ہے تو اللہ کے رسول کی اتباع کرے۔ اتباع رسول کیا ہے؟ پہلی حدیث آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کلُّ شَیْءٍ اساس، ہر چیز کی کوئی بنیاد اور اساس ہوتی ہے، کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کی بنیاد اور اساس نہ ہو۔ اسی لیے میں دوستوں کو کہتا ہوں کہ یہ جو نئے نئے دین آ جاتے ہیں، نئی نئی چٹکلے، نئے نئے باتیں ہم سنتے ہیں، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ ان کی تو کوئی اساس اور بنیاد ہی نہیں ہے۔ اور ہم محمد و آل محمد کے ماننے والوں کا دین وہ ہے کہ 1400 سال کی آندھیاں آ گئی لیکن یہ اس کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس کی اساس میں مولا امام حسین کا خون شامل ہے۔ یہ جو آپ گھبرا جاتے ہیں نا کہ یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، گھبرایا نہ کریں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہمارے دین کی مضبوط ترین اساس ہے، دنیا کا پاکیزہ ترین خون جو ہے وہ مکتب اہل بیت پہ لگا۔ ہماری اساس مضبوط ہے، ہمارا دین مضبوط ہے، ہمیں گھبرانے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اپنی روایت مکمل کرتا ہوں، تھوڑا سا مصائب اور منبر حوالے کرتا ہوں۔ فرمایا کلُّ شَیْءٍ اساس، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہے۔ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبِّ اہل بیت، اگر تم چاہتے ہو کہ اسلام کی بنیاد پہ آ جاؤ تو اسلام کی بنیاد محمد و آل محمد سے محبت ہے۔ پتہ چل گیا کہ اللہ کے رسول کی اتباع کیا ہے؟ یہی حدیث اتباع رسول ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ دین پہ رہے تو وہ محبت محمد و آل محمد سے ہمکنار رہے۔ بس 2 جملے کوشش کروں گا۔ جناب مسلم کی جوڑی کے بارے مختصر سی بات۔ بچے جناب مسلم کو بہت بے دردی سے شہید کر دیا گیا، اور آخری وقت میں جناب مسلم اپنے بچوں سے زیادہ مولا حسین کے بارے فکر مند تھے۔ وصیت کی ہے، کچھ لکھا ضرور ہے کہ میرے بچوں کا خیال رکھیں، لیکن جو فکر کی ہے وہ کہا ہے کہ میرا مولا حسین مکہ سے روانہ ہو چکا، میرے مولا کو کہہ دیں کہ وہ بیویوں کو لے کر کوفہ نہ آئے۔ جو فکر کی ہے جناب مسلم نے وہ مولا حسین کی کہا کہ کوفہ والوں نے دغا کر دیا، کوفہ والوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ کیا کیا کوفہ والوں نے؟ کوفہ والوں نے 2 یتیم بچے مسلم کے قید میں ڈال دیے۔ یہ دروغہ زندان آتا ہے، زندان کا آپ کو معلوم ہوگا، زندان جیل کو نہیں کہتے، جیل کی کوئی جالی ہوتی ہے جہاں سے بندہ سانس لے سکتا ہے، اس کو دن اور رات کی خبر ہو جاتی ہے۔ جو زندان ہوتا ہے اس سے دن اور رات کا پتہ نہیں، اور وہ بچے زندان میں قید ہے۔ دروغہ زندان آیا ہے تو بہت عرصے کے بعد ہمت کی ہے، دروغہ زندان کو کہا ہے کہ بھیا بات تو سن۔ اس نے کہا کیا بات ہے؟ فرماتے ہیں اتعرفی یا رسول اللہ، کیا تم رسول اللہ کو جانتے ہو؟ کہا کہ صبح شام ان کا کلمہ پڑھتا ہوں، میں جانتا ہوں۔ تھوڑا سا حوصلہ ہوا ہے، کہا اچھا پھر تم علی المرتضیٰ کو بھی جانتے ہو؟ کہا کہ بالکل میرے آقا میرے سردار ہیں۔ کہا اچھا پھر تو تم جعفر کو بھی جانتے ہو، پھر تو تم عقیل کو بھی جانتے ہوگے۔ اس نے کہا بچوں تمہارا ان پاک ناموں سے کیا تعلق؟ کہا ہمارا یہی تعلق ہے، انہی پاک ناموں کا، یہی مسلم کی اولاد ہم ہیں جس کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا ہے۔ فوراً قدموں میں جھک گیا، معافی مانگتا ہے، کہتا ہے مجھے نہیں پتا کہ تم اہل بیت رسول میں سے ہو۔ فوراً زندان کا دروازہ کھولا ہے اور آزاد کر دیا۔ بچوں نے شکریہ ادا کیا، خوش ہوئے
بچے جا رہے ہیں نا تو اس نے ہاتھوں سے پکڑ لیا، کہتا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ تو رہا ہوں، اب میری زندگی باقی نہیں رہے گی، مجھے پتہ ہے کہ مجھے اب مار دیا جائے گا، مجھ سے اب جاتے ہوئے ایک وعدہ کر لو۔ کہا کیا وعدہ کرنا؟ کہا ہے کہ یہ وعدہ کرو کہ بی بی زہرا سے قیامت والے دن شفاعت کرواؤ۔ کتنا پتہ ہے اس کو بھی کہ شفاعت تو بی بی سیدہ کی ہی ہونی، بچوں کو بھی پتہ ہے کہ ہماری شفاعت کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے۔ بچوں نے کہا ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تمہیں قیامت کے دن سیدہ کی شفاعت کروائیں۔ خیر بچے ساری رات گلیوں میں گھوم رہے ہیں ادھر ادھر، صبح سفیدی نمودار ہوئی تو ان کو پتہ چلا کہ ہم تو کوفے سے بھی باہر نہیں نکلے۔ ایک درخت کے اوپر چڑھ جاتے ہیں اور نیچے اس کے ایک چشمہ ہے۔ صبح ہوئی، ایک خادمہ حارث ملعون کی وہ آتی ہے اور اس نے پانی بھرنے لگتی ہے اور پانی میں عکس دیکھا کہ اوپر دو کوئی شہزادے ہیں۔ ان کو کہتی ہے کہ نیچے اتر آؤ، تم کس ملک کے شہزادے؟ تم جیسی خوبصورت شکلیں میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھی۔ ان کو امان دیتی ہے، وہ نیچے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت رسول میں سے ہیں۔ مومنہ تھی، اپنے گھر لے جاتی ہے، وہاں پر لباس دیتی ہے، کھانا دیتی ہے، نہلاتی ہے، ایک کمرے میں بٹھاتی ہے۔ میں مختصر کر رہا ہوں۔ رات کو دروازے کو بند کر کے باہر سے تالا لگا دیتی ہے، کہتی ہے کہ میرا شوہر دربار کا ملازم ہے تو ایسا نہ ہو کہ وہ تمہاری شکایت لگا دے۔ جب تک گھر سے ہی خیانت کے شبے ہوں تو اس وقت کیا رہ جاتا ہے۔ اب حارث ملعون گھر دیر سے آتا ہے اور اس کی بیوی پوچھتی ہے کہ دیر کیوں لگائی؟ تو کہتا ہے کہ مسلم کی جوڑی جیل توڑ کے بھاگ گئی ہے، میں اس کو ڈھونڈتا رہا ہوں۔ اس کی بیوی کہتی ہے بچوں کا پیچھا چھوڑ دے، کھانا کھاؤ اور جلدی سو جاؤ، سلانا چاہتی ہے۔ یہ کھانا کھاتا ہے ملعون اور سو جاتا ہے۔ ادھر چھوٹا بچہ اپنے بڑے بھائی کو جگا کے کہتا ہے کہ بھیا مجھے خواب میں نانا رسول کی زیارت ہوئی، میرے فرما رہے ہیں کہ مسلم تم خود تو ہمارے پاس آ گئے ہو، ہمارے بچوں کا کیا کیا ہے؟ مسلم کہتے ہیں کہ ان کو تو میں کوفہ کی گلیوں میں چھوڑ آیا ہوں، کہا حوصلہ رکھو، زیادہ ٹائم نہیں گزرے گا، ہمارے بچے ہمارے پاس ہوں گے۔ بس چھوٹا بچہ جب بڑے بھائی کو یہ بات سنا رہا تھا، بڑا بھائی اس کے گلے لگ کے رونا شروع کر دیتا ہے، کہتا ہے بھائی میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے۔ بس رونے کی آواز بلند ہوتی ہے کہ حارث کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، وہ کہتا ہے کہ یہ رونے کی آوازیں کہاں سے آ رہی؟ بیوی اس کو سلانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ ملعون ہاتھ میں تلوار لے کے تالا توڑ دیتا ہے، کمرے کے اندر داخل ہو کے کہتا ہے کہ بچوں میں تمہیں کوفے کی گلیوں میں سے تلاش کر رہا ہوں، تم میرے گھر میں پناہ گزین ہو۔ آتے ساتھ بچوں کے منہ پہ تماچے شروع کر دیتا ہے، بچوں کا چہرہ لہو لہان ہو جاتا ہے، ان کو ایک رسی میں قید کر کے دریا کے کنارے لے جاتا ہے، ساتھ اپنا غلام ہے، ساتھ اپنا بیٹا ہے، اور یہ مومنہ خاتون بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ وہاں جا کے پہلے غلام کو کہتا ہے کہ اس کا گلا کاٹ دو۔ جیسے ہی غلام قریب جاتا ہے وہ بچے کہتے ہیں تمہاری شکل جناب بلال حبشی کی طرح کتنی ملتی ہے۔ وہ کہتا ہے تمہارا بلال حبشی سے کیا تعلق؟ کہا کہ وہی تو ہمارے نانا کا مؤذن تھا، وہی تو ہمارے ماننے والا تھا۔ جب اس کو پتہ چلا یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے تو فوراً ارادہ ترک کر کے بھاگ جاتا ہے۔ اب جب بیٹے کو کہا کہ ان کا گلا تن سے جدا کرو تو ماں نے فوراً کہا کہ میں دودھ نہیں بخشوں گی، اس کا بھی ارادہ ختم ہوتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ اب اس نے تلوار اپنے ہاتھ میں لی اور قتل کا ارادہ کرتا ہے کہ بچے نے کہا اگر تم میں اسلام ختم ہو گیا ہے تو کم از کم تم میں عرب نسل تو باقی ہے۔ عرب لوگ 3 شرطوں میں سے ایک شرط مان لیا کرتے ہیں۔ کہا بچوں کیا شرط ہے؟ کہا ہمیں اسی طرح زندہ دربار میں لے جاؤ۔ کہا کہ نہیں، اگر زندہ لے کر جاؤں گا تو میرا انعام نہیں ملے گا۔ کہا انعام کا لالچ ہے تو ہمیں مدینہ لے جاؤ، جو انعام دنیا میں کہو گے آخرت میں کہو گے ہم دیں گے۔ کہا نہیں، میں تمہیں قتل کروں گا۔ کہا پھر ہماری تیسری شرط ہے، ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ یہ پیغام ہے ہم سب کے لیے کہ جتنی بھی مشکل آ جائے سجدہ کو ترک نہیں کرنا۔ بس یہ سجدے میں سر جھکاتے ہیں کہ اس نے پشتے سر سے وار کیا اور بڑے کا سر تن سے جدا ہو گیا، اس کے خون کا ایک فوارہ نکلتا ہے کہ چھوٹا بھائی اس میں کروٹیں لینا شروع کر دیتا ہے، کہتا ہے بڑے بھائی مجھے اس دنیا میں تنہا چھوڑ کے گئے ہو،
اتنے تک یہ ملعون دوسرا وار کرتا ہے اور چھوٹے بھائی کا سر بھی تن سے جدا کر کے دونوں سروں کو ایک تھیلے میں ڈال لیتا ہے اور دونوں باڈیز کو دریا کے سپرد کر دیتا ہے۔ بس صبح کا وقت تھا اور کچھ لوگ کسان اپنے کاموں کے لیے نکل رہے ہوتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں دریا کے کنارے ایک بی بی ہے جو مسلسل گریہ کر رہی ہے۔ وہ لوگ قریب جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں بی بی تیرا کیا قیمتی سامان گر گیا ہے؟ اس نے کہا میرے 2 بچے ہیں جو اس دریا میں غرق ہو گئے ہیں۔ بس وہ 2 کسان ملتے ہیں اور دونوں لاشوں کو نکالتے ہیں۔ بی بی ایک ہاتھ دائیں سائیڈ پہ رکھتی ہے، دوسرا ہاتھ بائیں سائیڈ پہ رکھتی ہے، کبھی اس کے اوپر گریہ کرتی ہے، کبھی دوسرے بچے کے اوپر گریہ کرتی ہے اور کسانوں کو کہتی ہے کسانوں تم نے ہم اہل بیت پہ احسان کیا ہے، قیامت کے دن میں تمہاری جنت کی ضامن ہوں۔ کہا کہ اے بی بی تم کون ہو جو اتنا مطمئن ہو کہ ہمیں جنت دے رہی ہو؟ کہا بھولو نہیں میں تمہارے رسول کی بیٹی زہرا ہوں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ای منقلب ینقلبون۔ اللہم صلی علی محمد۔